अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल और मैं हूं असद अब्बास जाफरी। गुफ्तगू के आगाज़ में हम आपकी तमाम मोहब्बतों के शुक्रगुज़ार हैं जो हमें आपके लाइक्स और कमेंट्स की सूरत में हर वीडियो पर मौसूल हो रही है। उन्हीं मोहब्बतों के पेश नज़र हमारी तवानाइयों में गैर मामूली इजाफ़ा हुआ है और हम भी पूरी कोशिश करते हैं कि आप तक अंदर की ख़बरें पहुँचाएँ ताकि आप मुकम्मल तौर पर हालात से बाखबर रह सकें। आज की खबरों में सबसे पहले हम आपको बताएं कि वही हुआ जिसका डर था। इंपोर्टेड हुक्मरान जैसे ही सऊदी अरब की पाक सरजमीं पर उतरे, उनके खिलाफ चोर चोर की सदाएं हर तरफ बुलंद होना शुरू हो गई। ये सदाएं इतनी ऊंची थी, इतनी पुरजोर थी कि खादिम हरमैन शरीफैन को भी पता चल गया कि कौन उनकी सरजमीं पर कदम रंजा फरमा हुए हैं। इसके बाद आपको बताएंगे कि तमाम तर कोशिशों और पुलिस गर्दी के बावजूद हमजा शहबाज शरीफ वजारत आला से उतने ही दूर हैं जितने पहले रोज़ थे। पंजाब असम्बली का आज होने वाला इजलास मुलतवी क्यों किया गया और अदालती फ़ैसले पर अमल दरामद क्यों नहीं हो सका, इसकी तमाम तर तफसीलात भी आपके गोश गुजार करेंगे। इसके बाद जिक्र करेंगे पंजाब में तहरीक इंसाफ को धोखा देने वाले मुनहरिफ अराकीन की कांपें क्यों टांग रही हैं और हमजा शहबाज शरीफ से मुलाकात में इन मुनहरिफ अराकीन ने किन खदशात का इजहार किया। इस हवाले से अंदर की खबरें आपके सामने रखेंगे ताकि आपको भी इल्म हो कि सियासत में मुनाफकत और धोखा देने वाले इस वक्त किस तरह खौफ का शिकार हैं। नाज़रीन इकराम, फेक न्यूज़ मौजूदा दौर का ऐसा अलमिया है जिससे निपटने में इमरान खान की हुकूमत भी बेबस नज़र आ रही थी और मौजूदा हुकूमत को भी इसी का सामना है। इसके तदारक के लिए अगर साबका हुकूमत की जानिब से इक़दाम करने की कोशिश की गई तो उसे आज़ादी सहाफ़त पर हमला तस्वर किया जाने लगा। अब साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि उन्हें और उनकी अहलिया को फेक न्यूज़ का निशाना बनाने का सिलसिला जारी है। इस हवाले से भी आपको कुछ बताएंगे। दूसरी जानिब हुकूमत की जानिब से तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमाओं के खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाइयों के लिए तैयारी की खबरें भी मंजरे आम पर आ रही हैं। इस हवाले से भी कुछ तफसीलात आपके सामने रखेंगे। नैब ने फराह खान उर्फ फराह गुजरी के मुतालिक इंक्वायरी का आगाज़ करते हुए अलामिया जारी किया है कि आमदन से ज़ायद असासों के इल्ज़ाम के तहत फराह खान के ख़िलाफ़ तहकीकात की जाएँ जो कि होनी भी चाहिए और इसकी तफसीलात भी आपको बताएंगे। वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले आपसे गुजारिश करेंगे कि हमारे फेसबुक पेज को लाइक और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन इकराम, सऊदी अरब से आने वाली ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक इंपोर्टेड हुकूमत के सऊदी अरब पहुँचते ही गयूर पाकिस्तानियों ने वही काम किया जिसका खदशा ज़ाहिर किया जा रहा था। एयरपोर्ट पर उतरते ही इन हुक्मरानों का इस्तकबाल चोर चोर के नारों से हुआ और तमाम तर हिफाजती और एहतियाती तदाबीर के बावजूद सऊदी हुकूमत पाकिस्तानियों के मुँह और ज़बानें बंद नहीं करवा सकी और पाकिस्तानियों ने हुक्मरानों को उनकी औकात याद दिला दी। जब आपके 65% वज़रा ज़मानतों पर हों तो आप आवाम से इज़्ज़त और तौक़ीर का मुतालबा हरगिज़ नहीं कर सकते। जब आपके वज़ीर आज़म पर फ़र्द जुर्म लगने वाली हो तो आपके साथ मुजरमों जैसा सलूक ही होगा। आप किस किस का मुंह बंद करेंगे हजूर। अभी हमारे हुक्मरानों ने सऊदी अरब में 3 दिन गुजारने हैं और कई मकामात पर भी जाना है जहां अवामी रसाई को बिल्कुल ख़त्म नहीं किया जा सकता। वहां क्या मनाजिर होंगे, इस हवाले से भी हम आपको ज़रूर अपडेट करते रहेंगे। अब बढ़ते हैं दूसरी स्टोरी की जानिब। नाज़रीन इकराम, वफाक के बाद इस वक्त पंजाब सियासी अखाड़ा का मंजर पेश कर रहा है जिसमें अगर मुस्लिम लीग नवाज़ के पास अदालती अहकामात हैं तो तहरीक इंसाफ के पास स्पीकर पंजाब असम्बली और गवर्नर पंजाब जैसे अहम तरीन ओहदे मौजूद हैं। इस मसले को तफसील से समझने की ज़रूरत है क्योंकि अखबारात में छपने वाली ख़बरों में भी हकीकत नहीं बताई जा रही। अबलागी ज़राए ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि अदालत आलिया ने गवर्नर को हमजा
شہباز سے وزارت اعلیٰ کا حلف لینے کے لیے گورنر کو احکامات جاری کر دیے، جبکہ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کے مطابق حقیقت یہ ہے کہ عدالت عالیہ آئین کی روح سے گورنر کو احکامات دے ہی نہیں سکتی۔ اس لیے عدالتی فیصلے میں بھی گورنر کو ایڈوائزر یعنی تجویز کا لفظ استعمال کیا گیا، جس کا مطلب ہے کہ عدالت گورنر پنجاب کو تجویز دیتی ہے کہ حمزہ شہباز سے حلف لیا جائے۔ اگر گورنر اس تجویز کو رد کرنا چاہیں تو عدالت گورنر کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی، کیونکہ آئین کی روح سے نہ صرف گورنر کو کسی بھی قسم کی عدالتی کارروائی سے استثناء حاصل ہے، بلکہ گورنر پنجاب عدالت کے سامنے جواب دہ ہی نہیں ہوتا۔ یہی وہ اہم نقطہ ہے جس کے باعث عمران خان نے پنجاب میں مسلم لیگ نون کی دوڑیں لگوا رکھی ہیں۔ حمزہ شہباز شریف اس وقت تمام تر ادارہ جاتی سہولیات کے باوجود بے بس اور لاچار نظر آتے ہیں۔ عدالت عالیہ اور پولیس کے ہر ممکن تعاون کے باوجود عمران خان نے انہیں در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور کر رکھا ہے۔ پولیس گردی کی ایک واضح مثال تو آپ نے پنجاب اسمبلی میں دیکھی ہی ہوگی۔ اب پنجاب اسمبلی کے سیکرٹری کوارڈینیشن کو بھی گرفتار کر کے پنجاب پولیس نے واضح کر دیا ہے کہ پولیس بطور محکمہ شریفوں کے زیر اثر جا چکی ہے، جس کے بعد اسپیکر پنجاب اسمبلی نے آج بلایا جانے والا اجلاس 16 مئی تک ملتوی کر دیا، جس کے بعد نون لیگ کے رہنماؤں کی چیخیں 7ویں آسمان تک بلند ہوتی ہوئی دکھائی دیں، کیونکہ یہ تو اپنی طرف سے وزیر اعلیٰ پنجاب بنے بیٹھے تھے۔ وفاق کے بعد پنجاب پاکستان کی سیاست کا سب سے اہم گڑھ ہے، یعنی اہم قلعہ ہے، جسے عمران خان اتنی آسانی سے نون لیگ کے ہاتھ میں کسی بھی صورت نہیں جانے دیں گے، کیونکہ نون لیگ پی ٹی آئی کے منحرف اراکین کی مدد سے وزارت اعلیٰ کا منصب حاصل کرنے کی متمنی ہے۔ اگر ان کے پاس سادہ اکثریت ہوتی تو شاید عمران خان بھی پیچھے ہٹ جاتے۔ کسی اخلاقی جواز کے تحت مسلم لیگ نون پنجاب کی وزارت اعلیٰ کی امیدوار ہے، اس کا کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ جو جواب ہمیں سننے کو ملتا ہے وہ آئینی تو ہو سکتا ہے لیکن اخلاقی ہرگز نہیں ہو سکتا، جبکہ عمران خان ہمیشہ اپنی سیاست میں اخلاقی جواز کو بنیادی اہمیت دیتے رہے ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ عمران خان کو حکومت سے نکالنے کے باوجود یہ حکمران اسے عوام کے دلوں سے ہرگز نہیں نکال پائیں گے۔ اسپیکر صوبائی اسمبلی چودھری پرویز الہی نے آج ایک پریس کانفرنس کرتے ہوئے حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ پنجاب ماننے سے انکار کر دیا۔ پنجاب کے آئینی وزیر اعلیٰ ابھی بھی عثمان بزدار ہیں۔ اس کے پیچھے بھی ایک آئینی نقطہ ہے، وہ یہ کہ عثمان بزدار کا جو استعفیٰ اس میں وزیر اعظم کو مخاطب کیا گیا تھا، جبکہ آئینی طور پر استعفے میں گورنر کو مخاطب کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اور دوسرا اہم نقطہ یہ ہے کہ یہ استعفیٰ گورنر ہاؤس کو ارسال ہی نہیں کیا گیا، لہٰذا گورنر اور اسپیکر کی رائے کے مطابق جب عثمان بزدار کا استعفیٰ ہی نہیں ہوا تو قبول کیسے ہوگا اور نئے وزیر اعلیٰ کا انتخاب کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسے ہی صورتحال کو آئینی بحران کہا جاتا ہے۔ ایسے میں ایک بار پھر تمام اہم اداروں کو کردار نبھانا ہوگا۔ دوسری جانب پنجاب میں تحریک انصاف کے منحرف اراکین کی حمزہ شہباز شریف سے ملاقات ہوئی، جس میں انہوں نے اسپیکر پنجاب اسمبلی کی جانب سے الیکشن کمیشن کو بھجوائے جانے والے ریفرنسز کے تحت نااہلی کے خدشات ظاہر کیے۔ ناظرین کرام، یہ نقطہ بھی قابل غور ہے کہ آئین کے مطابق جو شخص بھی پارٹی پالیسی سے انحراف کرتا ہے وہ ڈی سیٹ نہیں بلکہ نااہل ہو جاتا ہے۔ ڈی سیٹ ہونا اور ہے جبکہ نااہل ہونا اور ہوتا ہے۔ کئی آئینی ماہرین کے مطابق نااہلی سے مراد ہمیشہ کے لیے نااہلی ہے۔ اس ہمیشہ کی نااہلی کی تلوار اب منحرف اراکین کے سر پر منڈلانے لگی ہے، اور اسی خدشے کو مد نظر رکھتے ہوئے حمزہ شہباز شریف سے ملاقات کی گئی۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی نے اسی لیے 16 مئی تک اجلاس مؤخر کیا ہے تاکہ منحرف اراکین کے حوالے سے الیکشن کمیشن کا فیصلہ آ جائے، اور اس کے بعد نون لیگ کے پاس سادہ اکثریت بھی نہیں رہے گی تو پھر وزارت اعلیٰ کیسی؟ عمران خان کی جانب سے انہیں اور ان کی اہلیہ کو فیک نیوز کا نشانہ بنائے جانے پر تشویش کا اظہار سامنے آیا ہے، جو کہ پہلے بھی انہوں نے قوم کو بتا رکھا تھا۔ عمران خان نے بتا دیا تھا کہ نون لیگ ہمیشہ کی طرح اب ان پر ذاتی حملے کرے گی، جو نون لیگ کا ہی خاصہ ہے۔ انہوں نے پہلے محترمہ بے نظیر بھٹو کی ذات پر کیچڑ اچھالتے وقت ان کے خاتون ہونے کا بھی لحاظ نہیں کیا۔ جمائمہ کو بھی انہوں نے
پاکستان چھوڑ کر جانے پر مجبور کر دیا۔ عمران خان نے پاکستان چھوڑنے سے انکار کیا تو ان کے درمیان علیحدگی سامنے آئی۔ مسلم لیگ نون کرے تو اور کیا کرے، کرپشن کیس بناتے جاتے ہیں تو توشہ خانہ کے علاوہ کوئی کیس ان کے ہاتھ لگ ہی نہیں رہا۔ عمران خان کی غیر سیاسی اہلیہ پر ذاتی حملے نہ کریں تو آخر کیا کریں، یہی وہ کر سکتے ہیں اور یہی وہ کرتے رہیں گے۔ نیب نے فرح خان کے خلاف بھی تحقیقات کا آغاز کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جس پر کسی کو کوئی اعتراض نہیں اور نہ ہی اعتراض ہونا چاہیے۔ اگر کسی نے ملکی خزانے کو نقصان پہنچایا ہے، ملکی خزانے کو لوٹا ہے، تو وہ قوم کے سامنے ضرور آنا چاہیے، لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا کہ موجودہ حکمرانوں کو ہی آمدن سے زائد اثاثہ جات کیسز پر سب سے زیادہ اعتراضات ہوا کرتے تھے۔ ہمیں دلیل یہ دی جاتی ہے کہ اگر کرپشن کی ہے تو اس کے ثبوت سامنے لے کر آئیں، ہم سے یہ نہ پوچھیں کہ ہمارے پاس یہ اثاثے کہاں سے آئے۔ بہرحال یہ کیس درست ہے اور موجودہ حکمرانوں پر آمدن سے زائد اثاثہ جات کے کیس بھی درست ہیں۔ موجودہ حکمرانوں کو عمران خان پر جب کوئی میگا کرپشن سکینڈل نہیں ملا تو اب آرٹیکل 6 کے تحت غداری کا مقدمہ بنانے کے لیے انتظامات کو حتمی شکل دی جا رہی ہے۔ ریاست پاکستان کی جانب سے عمران خان، عارف علوی، قاسم سوری اور عمر سرفراز چیمہ کے خلاف آئین سے غداری کا مقدمہ دائر کیے جانے کا عندیہ بھی دیا جا رہا ہے اور اس پر کافی حد تک کام ہو چکا ہے، اور یہ سب وفاقی وزیر قانون رانا ثناء اللہ صاحب کی قیادت میں کیا جا رہا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا یہ وہی رانا ثناء اللہ صاحب ہے جنہوں نے گزشتہ روز اپنا نام خود ہی ECL سے نکالا تھا۔ لگتا ہے حکومت کے ترکش میں اب کوئی تیر نہیں بچا جو اس طرح کا سنگین اقدام اٹھانے کا فیصلہ کیا جا رہا ہے، لیکن ان عقل کے اندھوں کو کوئی بتائے کہ جس کو بلیک میل کرنے جا رہے ہیں وہ امریکہ اور یورپی یونین کی بلیک میل سے نہیں ڈرا، ان کی بلیک میلنگ پر تو وہ صرف ایک ہلکی سی مسکراہٹ دیں گے۔ عمران خان کا ماضی قریب اور ماضی بعید اس بات کا گواہ ہے کہ اسے آپ جتنا دبائیں گے وہ اتنی شدت سے ابھر کر سامنے آئے گا۔ رمضان المبارک کی تمام تر مصروفیات کے باوجود عوام نے اس کا بیانیہ آسمانوں کی بلندیوں تک پہنچا دیا۔ اب اسے غدار بنانے چلے ہیں تو پھر اس سے کیا امید رکھیں گے؟ جب وہ دوبارہ پھر اکثریت سے حکومت میں آئے گا تو آپ کے ساتھ کیا سلوک کرے گا، ذرا اس بارے میں بھی سوچ لیں تاکہ بعد میں آپ کو زیادہ پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ عمران خان صاحب کی درخواست پر ملک میں آج 27 رمضان المبارک کی مناسبت سے شب دعا منائی گئی، جس میں ملک بھر کی سربلندی اور ترقی کے لیے مولانا طارق جمیل صاحب نے دعا کروائی۔ اس دعا میں عید کے بعد شروع ہونے والی احتجاجی تحریک کی کامیابی کے لیے بھی دعا کی گئی، اور ہماری بھی یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ملک پاکستان کو ہر فتنے سے محفوظ رکھے۔